أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. کافروں کے لیے ان کی دنیاوی زندگی کو خوب چمکا دیا گیا ہے، لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ تقوی والے تو کل قیامت کے دن ان سے بہت اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا کہ اے ایمان والو، تم سب کے سب پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اگر تم واضح قسم کے معجزات، واضح قسم کے احکامات آ جانے کے بعد بھی پھسلو گے تو خوب جان لو کہ میں اللہ سخت پکڑ کرنے والا، میں زبردست طاقت والا ہوں۔ اگرچہ وقتی طور پر تمہاری پکڑ نہیں کروں گا تو اس کو یہ مت سمجھنا کہ تم نعمتوں میں ہو، تم اپنے آپ کو بہتر سمجھ لو، یہ میری حکمت کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اتنے واضح قسم کے معجزات واضح قسم کے احکامات آ جانے کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ کے زمین پر اللہ کے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں، فرشتوں کے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ اور فرشتوں کو دیکھ لیں تب ہم مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ اور فرشتے اتریں گے تو قیامت ہوگی، پھر تو عمل کی دنیا ختم ہو چکی ہوگی۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان اور بالخصوص کافر وہ اللہ سے دور ہے، وہ اس کے سامنے زندگی ہی ایک مطمع نظر بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، تو فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے ان کی دنیاوی زندگی کو خوب آراستہ پیراستہ کر کے پیش کر دیا گیا ہے۔ ان کی زندگی کی ساری تگ و دو وہ اسی چیز میں، یعنی جس کو قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء، کہ لوگوں کے لیے عورتیں، ان کی آل اولاد، بیویاں، ان کا ڈھیر سارا مال، والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، وہ انہی کی ساری محنت اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا والانعام والحرث، کوئی کھیتیوں کے پیچھے ہے، کوئی کس چیز کے پیچھے ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن تم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، اللہ نے جنت بھی پیدا کی، اللہ نے جہنم بھی پیدا کی، لیکن اللہ نے جنت کو مشکل کاموں سے ڈھانپا ہے اور جہنم کو بڑے ہی دلکش قسم کے کاموں سے ڈھانپا ہے۔ یعنی انسان کو گناہ بہت ہی لذیذ لگتا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ گناہ کی مثال خارش کی سی ہے۔ جب انسان خارش کرتا ہے تو مزہ آتا ہے، ایک خارش بڑھتی جو خارش کرتا رہتا ہے بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب خارش سے ہاتھ ہٹاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو زخمی کر دیا۔ حدیث میں کیا آیا حجبت النار بالشہوات، بڑی دلکش قسم کی خواہشات پر مبنی آپ کا دل للچائے گا ان چیزوں کی طرف، اس سے اللہ نے جہنم کو ڈھانپ کے رکھا ہے۔ آپ اس کی طرف جاؤ لپکو گے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوگے۔ اور وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو مشکل کاموں سے ڈھانپ کر رکھا ہے۔ قرآن کریم نے سورۃ البلد میں فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھ نہیں دی، ولسانا وشفتین، زبان اور ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، دونوں راستے بتا دیے، نیکی کا راستہ بھی بتایا، ایمان کا راستہ بھی بتایا، گمراہی کا اور بدعملی کا راستہ بھی بتایا کہ یہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلقتحم العقبہ، یہ مشکل راستے پر کیوں نہیں چلا؟ یعنی اس کو بظاہر آسانی کا راستہ جس کو حدیث میں کیا فرمایا کہ وہ جہنم سے ڈھپا ہو، آسان راستہ در حقیقت جہنم پہ جا کے نکلے گا، اور مشکل راستہ وہ جنت جا کے نکلے گا۔ تو یہ فلقتحم العقبہ، عقبہ کہتے ہیں پہاڑی کے بیچ میں ایک مشکل راستہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اس راستے پہ کیوں نہیں چل رہا؟ پھر آگے اللہ نے وہ اعمال گنوائے جو در حقیقت اسے جنت میں پہنچائیں گے، لیکن وہ طبیعت بڑے مشکل گزرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں یہ کافروں کے لیے ہم نے مزین کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمان کی زندگی، مسلمان بے نمازی کو اپنی بے نمازی
بے نماز ہی ہونے سے اس کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کی زندگی کو مزین کر کے دے دیا ہے اسے. شیطان نے مزین کیا ہے، مال و دولت نے، اس کی خواہشات نے، لوگ اس کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، فلاں کام سے کچھ نہیں ہوتا، کر لو، کھا لو، تھوڑا بہت کھا لو، رشوت لے لو، دے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ فرما رہے ہیں کہ وجہ اس کی کیا ہے؟ نافرمانی کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی وہ مطمع نظر بن چکی ہے. فرمایا الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ فرماتے ہیں خوب جان لو کہ تم جو دنیا کے مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہو، تمہارا مقصد اگر دنیا بنی ہوئی ہے تو وہ 6 چیزیں ہیں. تم پوری زندگی کو دیکھ لو، اگر تم نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا کے رکھا ہے تو وہ 6 چیزوں کا نام ہوگی. کیا؟ فرمایا لہو ولعب، کھیل کود، زینت، بڑا اچھا، اپنے آپ کو اچھا بنانا، تفاخر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 6 چیزیں در حقیقت اللہ انسان کی زندگی کے 3 مراحل کو بیان کیا ہے. بچپن میں کھیل کود ہے، ساری زندگی بچپن کی وہ اسی چیز میں ہوتی ہے کہ بس کسی طریقے سے مجھے ٹائم ملے تو میں کھیلوں. تو اللہ نے فرمایا لہو ولعب، یہ زندگی کا، یہ بچپن کا مرحلہ ہے. اور پھر جب جوانی آتی ہے تو اپنا بناؤ سنگار، اور اس میں زیب و زینت، دوسروں سے آگے بڑھنا کہ میں فلاں سے اچھا لگنے لگوں، یہ جوانی کی زندگی ہے. اور پھر جب بڑھاپا آتا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، تو پھر مال بڑھانے کی فکر ہوتی ہے، آل اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے سیٹل ہو جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کی زندگی اگر دنیا کے مقصد کے لیے گزار رہے ہو تو یہ 6 چیزیں ہوں گی، اس سے بڑھ کر تم کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس دنیا کی اور اسی کو قرآن کریم کیا کہتا ہے سورہ تکاثر میں؟ الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے بڑھنے کے مقابلے نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے. یعنی کوئی مال میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے، کوئی عہدہ منصب میں، نوکری چاکری میں، کوئی کسی چیز میں، حسن و جمال میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جا رہا. اللہ فرماتے ہیں اس نے تمہیں غافل کر دیا ہے. تم اتنے غافل ہو، غفلت میں پڑے حتی زرتم المقابر، قبر کے دہانے پہنچ جاتے ہو. تو اللہ فرما رہے ہیں اس دنیاوی زندگی یہ اللہ کی نعمت ہے جو زندگی ملی ہوئی ہے. اس زندگی کی کل بھی حدیث آپ کے سامنے آئی کہ آپ نے فرمایا حیاتک قبل مماتک، زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے. تو اللہ فرماتے زین للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کافر کے لیے، لیکن افسوس آج مسلمان کے لیے بھی اس کی زندگی بڑی مزین ہے، وہ انہی کاموں میں لگا پڑا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آگے فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کافر کے لیے زندگی مزین ہوتی ہے اس کی تو وہ ایمان والے کا مذاق اڑاتا ہے. لیکن آج اگر کوئی آدمی تقوی والی زندگی گزار رہا ہے، ایمان والی زندگی گزار رہا ہے، عمل والی زندگی گزار رہا ہے، تو بے عمل اس کا مذاق اڑا رہا ہے. قرآن کریم مذاق اڑانا، قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق مت اڑائے، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق مت اڑائے. کیا پتا کہ اللہ کے ہاں معیار وہ ظاہری چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے ہاں تقوی معیار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے ہاں معیار کوئی اور چیز ہوگی، اللہ کے ہاں تمہارے دل میں موجود تقوی، کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے. جس کے اندر جتنا ڈر ہوگا، جو اللہ کے احکامات پر جتنا لپک کر عمل کرنے والا ہوگا، جو اللہ کے جن کاموں سے روکا اس سے جتنا بچنے والا ہوگا، اور اللہ کے ہاں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر جتنا صبر کرنے والا ہوگا، یہی اللہ کے نظر میں تم سب سے متقی اور پرہیزگار، اسی کا یہی مشرف اور مکرم ہے. تو فرمایا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کیا فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو تقوی والے ہیں، کیونکہ معیار تقوی ہے، فوقہم یوم القیامہ، تو کل قیامت کے دن یہ ان کے اوپر ہوں گے، ان کا درجہ بہت اوپر ہوگا. جہنمی اسفل السافلین میں ہوں گے، جنتی علیین میں. تو جنتیوں سے جہنمی مانگیں گے ان افیضوا علینا من الماء، پانی تو ڈال دو ہمارے اوپر، پانی ہی پھینک دو ہمارے اوپر، یا اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا وہ ہمیں دے دو. جنتی کیا جواب دیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں کے اوپر ان چیزوں کو حرام کر دیا، تمہیں نہیں مل سکتی یہ چیزیں. تو دنیا میں کافر مسلمان کا مذاق اڑا رہا ہے، بے عمل والے کا مذاق اڑا رہا ہے. قرآن کریم نے سب باتیں قرآن نقل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنتیوں اور جہنمیوں کی ایک کانفرنس کال ہوگی. اس میں کیا کہا جائے گا؟ جنتی کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے جو اللہ نے ایمان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ نعمتیں ملیں گی، یہ جنت میں ملے گا، نماز پڑھنے پہ یہ چیز ملے گی، روزہ رکھنے پہ یہ چیز ملے گی، زکوٰۃ دینے پہ یہ چیز ملے گی، فلاں گناہ نہ کرنے پر تمہیں یہ مقام ملے گا، ہمیں تو سب کچھ وہ مل گیا.
تم بتاؤ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تمہارے ساتھ جو تمہارے رب نے وعدے کیے تھے کہ ایمان نہ لانے پر، کفر پر فلاں سزا ملے گی، فلاں گناہ پر فلاں سزا ملے گی، کیا تمہیں وہ وعدے ملے؟ کہیں گے قالوا نعم، واقعتاً ہمیں وہ چیزیں مل گئیں۔ فاذن مؤذن، ایک پکار دینے والا پکار دے گا، اور کیا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جیسے اعلان ہوگا وہ ویڈیو کانفرنس، وہ کانفرنس کال ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ، اور یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرمین دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، دیکھو تو صحیح متقی جا رہا ہے، پرہیزگار جا رہے ہیں، یہ مولوی جا رہے ہیں، یہ داڑھی تو دیکھو، اس کے شلوار تو دیکھو، اس کو ٹخنے تو دیکھو، یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دو۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَقِهِينَ، جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو خوب دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے تو بڑے اچھا کام کیا ہے، بڑے دلوں کو سکون ملا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں آج قیامت کا دن ہے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج قیامت کے دن ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو ایک فلاں کافر تھا، کیا اس کو جو بڑا کہتا تھا اس کو اس کا بدلے کا عمل مل گیا؟ اس نے جو کچھ کیا تو اس کو اس کا عمل مل گیا؟ قرآن کریم نے اس بات کو مختلف مقامات بیان فرمایا۔ سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، ایک دوسرے سے جس طرح دنیا میں ایک گیدرنگ ہوتی ہے، جنت میں بھی گیدرنگ ہوگی، تو اس گیدرنگ میں کوئی ایک دوسرے سے کہے گا انہ کان لی قرین، میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ ہم جب ہڈیاں بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، ہمیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو وہ کہے گا دوسرے جنتی سے تمہیں کہیں وہ نظر آ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اچانک اس کا جہنم میں جو اس کی نشست ہوگی وہ دکھا دیں گے، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ دونوں جھانکیں گے تو وہ بھی جہنم کے کنارے پر ہوگا۔ تو جیسے یہ جنتی دیکھے گا کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کرنے والا تھا، تو مجھے جن باتوں پہ لگا رہا تھا میں تو اس سے ہلاک ہو جاتا، اللہ کا شکر ہے اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو میں تیری جگہ ہوتا۔ تو اللہ فرما رہے اتنی وضاحت کے ساتھ سب باتیں بیان فرما دی، کہا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، تقوی والے کل قیامت کے دن اصل فوقیت انہیں حاصل ہوگی۔ پھر فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے نا، ایک کافر کو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ بھی مجھے تو یہ سب چیزیں مل رہی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں اگر مال و دولت کی کثرت ہے یہ معیار نہیں ہے، تقوی معیار ہے۔ واللہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو مال و دولت کی کثرت، عہدہ اور منصب یہ معیار نہیں ہے، معیار ہے تو تقوی ہے۔ حدیث قرآن کریم سورہ زخرف میں فرماتا ہے کہ ہمیں ایمان والوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا تظہرون، اگر ہمیں ایمان والوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو تو ہم کافروں جو رحمان کا انکار کر رہے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایمان والے کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا، فلاں کو، فلاں کافر کو اتنا کچھ مل گیا۔ تو اس فتنے میں مبتلا، کیونکہ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ تو دنیا کا ہونا یہ معیار نہیں ہے، تقوی والی زندگی یہی معیار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، تقوی والے ہی فوقیت پر ہوں گے، وہی اصل درجات پر ہوں گے۔ باقی دنیا میں رزق تو وہ تو اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور بغیر حساب کے دیتا ہے۔ حدیث میں آیا آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور انگلی نکال کے دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی میں آیا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ جو کچھ دنیا میں دیا ہے، جس کو دیا ہے، اگر اس کی مثال اس کی سی ہے، یعنی سمندر جو سامنے ہے اور جو تمہارے انگلیوں میں آیا، یہ تمہیں دیے ہوئے کی مثال ہے، اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یہ تقوی کا، یہ اصل درجے کا معیار نہیں ہے، اصل درجات اور شرافت کا معیار وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔